اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، آپ سب کی خدمت میں ولادت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی ہے. امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر، رسول خدا کے سب سے بڑے نواسے، اور وہ پہلے معصوم کہ جن کی والد اور والدہ دونوں معصوم ہیں. 3 ہجری 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت کا دن. 28 صفر 50 ہجری امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. 47 برس کی زندگی ہے امام حسن مجتبیٰ کی، اور بڑی بابرکت زندگی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے تو ویسے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جو امام حسن کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے سخاوت. دسترخوان امام حسن کے نام سے ایک دسترخوان مشہور تھا امام حسن کا، جس پر ہر شخص آ کر کھانا کھا سکتا تھا. نہ فقط یہ کہ اپنا بلکہ غیر بھی اگر ہو تو وہ بھی ویلکم، وہ بھی آ کر امام حسن کے اس دسترخوان سے استفادہ کر سکتا تھا. اور سخاوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امام حسن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شامی، ایک تو سخاوت اور حسن اخلاق بھی، اس میں اس کا بھی اضافہ کر دیجیے. ایک شامی، ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن کے دور میں امیر شام تخت نشین تھا شام کے اندر، اور اس نے جس طرح سے آل محمد کو پورٹری کیا تھا شامیوں کے درمیان، وہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. امیر المومنین پہ سب و شتم کرنا ہو یا کوئی ایسی بات کہ جو آل محمد کے حوالے سے ہو، اسے منفی پروپیگنڈا کرنا ہو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، تو شام کے لوگوں کو یہی چیز پڑھائی گئی تھی، یہی چیز سکھائی گئی تھی، کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے. اب اس شامی کے ذہن میں امیر المومنین کے حوالے سے، اہل البیت کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا تھا، جس کے اثر میں وہ خود بھی تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی. جب وہ شامی امام حسن کی خدمت میں پہنچا تو پہنچتے کے ساتھ ہی اس نے سب و شتم کرنا شروع کر دیا. اسی منفی پروپیگنڈے کے اثر میں تانے کسنا شروع کر دیے، بد تہذیبی، بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اس کے جواب میں امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کا رد عمل یہ ہے کہ اس شخص کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آ تجھے رہنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہوں. اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو آ تیرے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں. تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آ تیرے لیے کپڑے کا اہتمام کرتا ہوں. جب اس نے امام حسن کے اس حسن سلوک کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب وہ جانے لگا شام کی طرف واپس، تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، اور اب جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا. یہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک پہلو زندگی کا کہ جس کے اندر اخلاق بھی اپنی اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اپنی معراج پر ہے، سخاوت بھی اپنی معراج پر ہے. اور ذرا دیکھیے کہ یہ بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ بیعت کر لی تھی، امیر شام کی بیعت کر لی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. معاہدے، صلح اور بیعت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ صلح کی تھی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور اس موقع پر اللہ کے رسول پر خداوند متعال نے سورہ فتح کی پہلی آیت نازل کی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی غزوات میں شرکت کی ہے. غزوہ احد ہو گیا، غزوہ خیبر ہو گیا. ان تمام موقعوں پر خداوند متعال نے یہ آیت نازل نہیں کی، لیکن جب اللہ کے رسول نے صلح کی ہے مشرکین کے ساتھ، اس موقع پر اللہ کے رسول پر خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا.
تو صلح کرنا اور ہوتا ہے، بیعت کرنا اور ہوتا ہے. اور ذرا دیکھیے کہ کیا تدبر ہے امام حسن مجتبیٰ کا، کیا مدبرانہ ایک اقدام ہے امام حسن مجتبیٰ کا کہ سب سے پہلی شرط صلح نامے کی رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امیر شام قرآن و سنت کی اتباع کرے گا. اس صلح نامے کے اوپر امضا کرنا، دستخط کرنا، سگنیچر کرنا چارج شیٹ ہے امیر شام کے خلاف کہ وہ اب تک یہ کام انجام نہیں دے رہا تھا. یعنی جب یہ کہا گیا کہ امیر شام قرآن و سنت کی اتباع کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہوتا تو منع کر دیتا کہ میں اس پہ سائن کیوں کروں، میں اس پہ دستخط کیوں کروں، یہ کام تو میں انجام دے رہا ہوں. اس کا دستخط کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ میں اب تک یہ کام انجام نہیں دے رہا تھا. اب جب یہ معاہدے کے اندر بات آئی ہے اور میں اس پہ دستخط کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا. اب اس نے کیا نہ کیا یہ بات الگ ہے. لیکن ذرا دیکھیے کہ فضائل کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب یہ صلح نامہ تحریر پا گیا، اس پر دستخط ہو چکے، تو اب جناب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ کے اندر. اور جب مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے اپنا دربار سجا دیا اور عام اعلان کر دیا کہ جو بھی آج میرے اس دربار میں مجھ سے ملاقات کرے گا میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا. تو لوگ آتے گئے، اس سے ملاقات کرتے گئے، اس نے لوگوں کو انعامات دیے. اسے اصل انتظار ہے امام حسن مجتبیٰ کا. اور اس شام کا وقت تھا جب اس کا دربار ختم ہو چکا تھا، سارے لوگ جا چکے تھے. اس وقت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو آ کر بیٹھے. سلام علیکم السلام گفتگو ہو رہی ہے. اور اس موقع پر امیر شام کہتا ہے کہ اے حسن مجتبیٰ، میں جانتا ہوں کہ آپ اس موقع پر کیوں آئے ہیں، تاکہ آپ اس موقع پر آپ اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس موقع پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور آپ مجھے ذلیل کر دیں گے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اس نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور کہا کہ آج کے پورے دن میں نے جتنے لوگوں کو جتنا مال دیا ہے، جتنا انعام دیا ہے، وہ سب کا سب جمع کرو اور حسن مجتبیٰ کو لا کر دے دو. جب اس کا خادم، اس کا نوکر، اس کا غلام وہ سارا مال لے کر آیا اور امام حسن کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اس نے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. اور یہاں پر امام حسن مجتبیٰ نے اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا، اپنی مادر گرامی پر فخر کیا. لیکن اس موقع پر کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہر بات ہر موقع پر کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب اس نے یہ بات کہہ لی تو واپس سے گفتگو کا آغاز ہو گیا. جب گفتگو مکمل ہونے لگی تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ اٹھ کر جانے لگے. وہ سارا مال بھی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کچھ آگے بڑھے تو دربار کا ایک خادم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی. اور جب جوتیاں سیدھی کی تو امام حسن نے اس موقع پر اپنے خادم کو اشارہ کیا اور کہا کہ جتنا مال اس نے مجھے دیا ہے سارا کا سارا مال اس کو دو، اس خادم کو دے دو جس نے میری جوتیاں سیدھی کی ہیں. اس غلام نے وہ سارا مال اٹھا کر اس خادم کو دے دیا. جب اس غلام نے سارا مال اٹھا کر اس خادم کو دیا تو امام حسن پیچھے مڑے اور مڑ کر کہنے لگے انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. تو گویا اس موقع پر امام حسن نے اپنی آبا و اجداد پر، اپنی والدہ گرامی پر فخر محسوس کرتے ہوئے یہ بات کی. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى